حاجی صاحب کا نا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، ہمارے جمعے کے سامعین میں ان کا شمار تھا۔ وہ ہر مہینے کا جو آخری جمعہ تھا نا، ہوتا تھا ہر مہینے کا انگلش آخری جمعہ، اس میں وہ اپنے گھر ایک محفل کروایا کرتے تھے جس کا دورانیہ 2.5 سے 3 گھنٹے ہوتا تھا۔ کیونکہ جمعے کے مقتدی تھے تو جانا پڑتا تھا مجھے بھی، لیکن میں بہت کم جاتا تھا کیونکہ مجھے ان سے بڑے اختلاف تھے حضرت، کیونکہ وہ محفل کھلے میدان میں کرواتے تھے، اگر گرمی تو پھر عذاب، اگر سردی تو پھر عذاب۔ میں نے ان کو کئی بار منع کیا، حضرت انج نہ کریا کرو۔ جو سب سے بڑا مجھے ان سے اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ وہ محفل کے بعد نا ایک ڈبہ دیتے تھے، اور اللہ نے ان کو اربوں روپے دے رکھے تھے، مجھے یہ بھی ان سے اختلاف تھا۔ میں ان کو کہا کرتا تھا حضرت جن اللہ نے تانوں دیتا تانوں ڈبہ نہیں دینا چاہیے، تم چاہیے بٹھا کے اللہ دی مخلوق دا ٹھڈ بھر کے بھیجو حضرت۔ لیکن حضرت جو تو میں بتانے لگا ہوں کہ غریبی ہوتی کیا ہے، 2.5-3 گھنٹے بغیر، اگر گرمی ہے تو پنکھا، اور اگر سردی ہے تو بغیر ہیٹر کے بیٹھنا کو بابے جی کا واڑا نہیں تھا، بڑا اوکھا کام تھا۔ لیکن بڑے بندے وہاں صرف اس لیے آ کے محفل میں بیٹھا کرتے تھے کہ بعد چکے ڈبہ لبنا ہے، چلو آج رات کا خرچہ، کیونکہ ساتھ ہی فیکٹری ایریا ہے، ساتھ آج رات کا نا خرچہ بچ جائے گا، وہ 50 روپے بچا لیں گے۔ بڑی دنیا اس لیے آ کے بیٹھتی تھی محفل میں۔ ایک دن میں بھی محفل میں گیا ہوا تھا تو ایک بندہ نا، اس کے ساتھ بالکل 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایک کی عمر بڑی بھی ہوگی تو 3 سال، دوسری کی عمر ہوگی بڑی بھی تو 5 سال، اتنی عمر ہوگی۔ کیونکہ میں بیٹھا تھا، پھر جب میں تقریر بھی کر رہا، ان بچیوں نے محفل میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا، وہ اپنا کھیلتی رہی حضرت۔ محفل ختم ہو گئی، بعد میں جناب سب کو ایک ڈبہ ملا، میں ذرا لوگوں کو مل رہا تھا، محفل ختم ہوئی تو نکل آئے، میں نے بھی اپنی موٹر سائیکل نکالی۔ اب وہ بندہ نا، ایک بچی اس نے آگے بٹھا رکھی تھی، ایک اس نے پیچھے بٹھائی تھی، تو وہ مجھ سے کافی آگے جا چکا تھا، میں بھی پیچھے موٹر سائیکل گڑی گڑی کرتا پہنچ گیا۔ ایویں دل میں خیال آیا، یا میری پیڑی عادت کہہ لو، میں نے اس کے قریب کر کے نا اس کو پوچھا، میں نے کہا پاجی ایڈی گرمی چ محفل سی، 2.5-3 گھنٹے تھی بیٹھے ہو، تے کیوں لائے ہو نال 2 بچیاں، ایویں بیچاریاں نو تنگ کیتا ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں حضرت، رو پڑا بیچارہ، رو پڑا۔ ان کہندا حضرت صاحب صرف تا نال لے یہاں، چلو 2 ڈبے ود مل جانے۔ غریبی تمہیں بتاؤ کیا ہوتی ہے حضرت، صرف تا لے یہاں کہ 2 ڈبے ود مل جائیں گے۔ قربانی کرو، بتاؤ اپنے بچوں کو قربانی ہے کیا یار؟ تماشا لگا یار، بار میرا وس نہیں چلتا حضرت، پتہ نہیں قربانی ہون لگی ہے کہ ہون کی لگا ہے حضرت۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، پتہ ملے بڑے غریب نے، انہوں اندر ہی رہن دے، ہاں کسی دا دل نہیں دکھانا، ہاں، اور اپنے اللہ کا قرب حاصل کرو قربانی کے۔ کوئی حضرت اکڑنے والی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر کرو، اس نے توفیق دی ہے حضرت، اس نے توفیق دی۔ میں یہ میرے خیال سے منگل ماڈل ٹاؤن یہ منڈی کے ساتھ میں نے جنازہ پڑھایا، اور آگے میں نے ظہر کے بعد جنازہ تھا، ظہر کے بعد نا ماڈل ٹاؤن مدینہ مسجد میں یا منگل یا بدھ ایک ختم پہ میں نے بیان کرنے جانا تھا۔ وہ منڈی سے میں وہ چیمہ فیکٹری کی طرف سے نہ ہو کے میں آگے مدینہ مسجد چلا گیا۔ وہ ایک بندہ تھا تو بڑا اچھا بیل تھا اس کا، کالے رنگ کا نا، تو پہلے ہی وہ کافی اس طرح تھا حضرت، پہلے ہی وہ کافی، اب ظاہر بیل خوبصورت تھا، پیچھے سے آنے والا ہر جناب کنے دا لے آندا جی، جناب 2 لاکھ روپے دا، ماشاءاللہ، وہ جناب ہو رہے ہیں۔ پھر پیچھوں میں گزر رہا تھا، پھر ایک بندہ، جناب کنے دا لے آندا جی، جناب 2 لاکھ، ہو رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا، میں اس کو روک کے پوچھوں، وہ بھائی کانوں آکڑن ڈیا تھا، اے 2 لاکھ دا بچہ دے کے کیوں عاجز کر لیں گا؟ وہ بے نیاز بادشاہی بھائی، ویکھتے صحیح ایتھے ہون کی ڈیا دا ہے، ایتھے ہون کی ڈیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد ہے، ایک ہی لخت جگر ہے حضرت، اور وہ بھی مانگ مانگ کے لیا ہے، ربی حب لی من الصالحین، کوئی بچہ لینا نہیں حضرت، منگیا رب کو کئی سال اللہ دے خلیل نے، ربی حب لی من الصالحین۔ تے حضرت جی جدو بچہ 11-12 سال دا ہویا تے آرڈر کیا آ گیا، ابراہیم انہوں ذبح کر دے۔ ایتھے پتراں دے گلیاں تے چھریاں چلیاں، 2 لاکھ دا بچہ دے کے انہوں عاجز کر لیں گا؟ وہ بے نیاز ہی، ہاں کو ترلا پا تیری قبول کر لو بھائی۔ دل چاہا کھڑا کر کے اس کو پوچھوں، بھائی تو کیڑی گل تے آکڑن ڈیا ہے، میں نے دستے صحیح، کیا اس بچے کو حسن تو نے دیا ہے؟ وہ دینے والا ہے۔ کیا اس کی جو اتنی سونی آنکھیں ہیں کیا تو نے بنائی ہیں؟ اس نے بنائی ہیں۔ یہ جو اس کے کالے رنگ میں نقش و نگار ہیں کیا تو نے بنائے ہیں؟ یہ اس نے بنائے ہیں۔ پیسے تجھے اس نے دیے ہیں، توفیق تجھے اس نے دی ہے، تو بتا تو کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ تو بتا تیری اکڑ کس چیز کی ہے؟ نہیں حضرت اکڑنا نہیں، بلکہ قربانی کر کے معافی منگنی ہو، یا اللہ ان قبول کر لے، ان قبول کر لے، بے نیاز حضرت،
بے نیاز رب اینو قبول کر لے، اینو قبول. خوب جو پچھلے جمعے بھی، کیونکہ باتیں بڑی ہیں لیکن حضرت جو مسکین ضروری سمجھتا ہے، جو میں معاشرے میں دیکھتا ہوں، میں وہی آ کے جمعے پہ آپ کے سامنے رونا رو دیتا ہوں کہ حضرت بڑا دھیان کریے. بڑا دیکھو نا حضرت، یہ بھی حکم ہے اگر گھر میں گوشت پکایا ہے نا، گوشت، کیونکہ اب تو روڑیاں ختم ہو گئی نا، اب تو سلسلہ ہے گھر گھروں کوڑے لین والی نہیں آنا ہے، مہینے کا 200 روپیہ لیندی ہے، انہیں کوڑا لے کے ٹر جانا. پہلے روڑیاں ہوتی تھی، پھر فقہا نے فتویٰ دیا حضرت اگر اپنے گھر میں کچھ اچھا کھانا پکایا ہے، گوشت پکایا ہے، تو اس کی ہڈیاں روڑی پہ نہیں پھینکنی، تاکہ محلے کا کوئی غریب بندہ دیکھے تو اس کا دل ہی نہ جلے، یار نے گوشت کھاتا ہے جاتے پھر حضرت جی جیوندا جاندہ لے لائے. ہاں اپنے بچوں کو بتاؤ، یہ تمہارے بچوں کے، ہمارے بچوں کے کھلونے نہیں ہیں، ان کو بتاؤ قربانی کا مفہوم کیا ہے. انہوں نے کھلو کے 10 پتر، اے گناہ تیرے ابے نے کیتے نہیں، جھوٹ تیرے ابے نے بولیا، پتہ نہیں کی تیرے ابے نے کیتا ہے، وے اے ہی لے لائی، اے دے گلے تے چھری پھرنی ہے، گناہ تیرے ابے دے معاف ہونے نے، یہ تیرا کھلونا نہیں ہے، اس کے گلے پہ چھری چلے گی، گناہ تیرے باپ کے معاف ہوں گے، یہ تیرا کھلونا نہیں ہے، اس سے محبت کر، اس کو پیار. اور جیسے میں نے کہا نا، ہم دنیا دار کیا قربانی کو سمجھیں گے. یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا، یہ جب موقع آتا تھا نا قربانی کا، تو کسی لاڈ والے نے جانا نا، پیار والے نے پوچھنا جناب نے، بابا جی شرلی ہے کوئی؟ اس نے اگر ہوتا نا جی جناب، تو بابا جی بہاؤ پھر سانو بھی، انہیں جناب وہ لے آ کے نہ تے اندر لینا، حکیم صاحب نے دیکھنا اور آپ نے بڑا خوش ہونا. تب سمجھ نہیں آتی تھی یار حکیم صاحب اچھے ویکھ کے کیوں خوش ہوندے نے. پھر سمجھ آئی خوش تاں ہوندے نے او وے جدے گلے تے یار دے نام دی چھری چلنی ہے. وہ غالب نے کہا تھا نا، جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اے او وے جدے نام تے یار دی چھری چلنی ہے، تاں وے خوش ہوندے ہیں نا، یار دے نام تے آ گئے. حضرت سمجھو قربانی کے مفہوم کو کہ قربانی ہے کیا. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ قربانی کا معنی کیا ہے. گوشت کھاؤ بھی اور گوشت کھلاؤ بھی حضرت، کھلاؤ. وہ دیکھے تو دیکھو حضرت، یہ شیطان بڑے بڑے وسوسے ڈالے گا آپ کے دل میں، کوئی اس کا وسوسہ نہیں قبول کرنا. اپنے اللہ سے سودا کر کے دیکھو، کبھی گھاٹے میں نہیں جاؤ گے، کبھی گھاٹے میں نہیں جاؤ. یہ تو قربانی ہے نا حضرت، یہ صرف جیب سے پیسے جانے ہیں. اس کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم تیرا اخلاص دیکھیں گے، تیری نیت کو دیکھیں گے، جتنا اخلاص ہوگا اتنا دیں گے. اگر کم ہے تو 10 گنا، اگر اور زیادہ ہے تو 70 گنا، اگر اور زیادہ ہے تو بغیر حساب دیں گے تجھے، رکھیں گے نہیں اللہ کبھی کسی کا. یہ تو جانور کے گلے پہ چھری چلے گی نا. کھال کوئی لے جائے گا، کروڑے ہم نے فریزر میں رکھ لینے ہیں، پوٹ وہ بھی ہم نے فریزر میں لگا لینی ہے. ماڑے ہم تے جی چھچڑے تے جلبا ہی جانیاں نے، باقی تو ماشاءاللہ جیوندیاں رہن ساڈیاں فریجاں. انہاں بیچاریاں نوں پھر وہی چربی جانے تے 4 بوٹیاں. نہیں چربی بھی تے گوشت چی نے، تے تینوں نہیں لگدی چربی، یہ ماڑے نوں جاندی ہے. جے گوشت چی تے تو کھا لے چربی، نہ دے کسے ماڑے نے. اور میں بار بار کہوں گا، میں ہر بار کہتا ہوں، کوئی لازم نہیں حضرت اپنی بیبیاں نوں تسی پراتا دے کے ٹور چھڑ دیو 4 بوٹیاں دے، کوئی لازم نہیں کہ محلے کے ہر گھر میں گوشت دینا ہے. اور بھائی 2 گھروں کو گوشت دو، لیکن اتنا دو کہ ایک وقت کا کھانا بن جائے کسی کا. یہ پتہ نہیں ہم نے رواج کہاں سے اٹھا لی. وہ بیبیاں ٹر پندیاں نے حضرت جی، پر پراتاں پھڑیاں اخبار سے 4 بوٹیاں لپیٹیاں تے پھڑا کے ٹر جاندی ہیں. کوئی نہیں ہے حضرت کہ سارے محلے کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے بھی قربانی دی ہے. 2 گھروں کو دو، لیکن حضرت اتنا دو کہ کوئی ایک وقت کا کھانا کھا لے حضرت. اور حضرت میں اپنے محلے کی طرف جاتا ہوں، آپ سارے اپنے اپنے محلے کی طرف جائیں. کس سے کس کا چھپا ہے حضرت؟ کیا مجھے اپنے محلے کے ہر گھر کی کنڈیشن کا نہیں پتا؟ یہ کتنے جوگا ہے، اس کے گھر میں کتنے بندے ہیں؟ یہ 12 جی ہیں، 13 جی ہیں، 6 جی ہیں، 7 جی ہیں، 8 جی ہیں. اور ظلم دیکھو حضرت قربانی والوں کا ذرا. وہ بھائی جس کے 14 جی ہیں اس کو بھی 4 ہی بوٹیاں، اور جس کے گھر میں 2 جی ہیں اس کو بھی 4 ہی بوٹیاں. اور چل بھائی جس کے 2 ہیں اس کو تو 4 سمجھ آ گئی تیری بات تھوڑی، حالانکہ سمجھ وہ بھی نہیں آئی. اور جس کے گھر میں 14 جی ہے اس کو 4 بوٹیاں کیوں بھیج رہا ہے؟ وہ کیا کرے گا تیری ان 4 بوٹیوں کا؟ سامنے رکھ کے دیکھے گا ان کو، میں کھاؤں، میری بیوی کھائے کہ بچوں کو کھلاؤں؟ ظلم تے دیکھو یار، وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھے نہیں قربانی کی روح کیا ہے. اس دن پیر اجمل صاحب کا کلپ چڑھا تھا، میں خدا کی قسم بڑا روئے. ہوتا ہے اس طرح حضرت. وہ کہتے ہیں مدرسے کا نا چھوٹا سا بچہ تھا، اور عید انجوائے بھی بچے کرتے ہیں حضرت، بڑوں کا تو زمانہ گزر گیا ہوتا ہے عید کا. وہ پیر اجمل صاحب بیان کر رہے تھے، میں نے بچے کو کہا وہ چل یار جڑی کھال مدرسے آنی ہے آ ہی جائے گی، جا تو کیوں عید خراب کرنی ہے، جا تو جا کے عید کر. تو پیر اجمل صاحب بیان کر رہے تھے گکھڑ شریف والے، کہا تھا عید پہ گھر نہیں آنا، عید تم نے وہاں ہی کرنی ہے. کہتے میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ عید کا مزہ تو گھر میں ہے، گھر میں جا کے کر، یہاں کیا پتر مزہ آئے گا عید کا؟
तो आप फरमाते हैं वो बच्चा मुझे आगे से जवाब क्या देता है, अम्मी ने कहा था वो ईद मदरसे में करना, चल तू भी को बोटी खा ही लेगा। अल्लाह, चल ईद मदरसे च करी तू भी को बोटी खा ही लेगा। भाजी माड़े नूं किहने बोटी भेजनी जे? बोटी तो जानी ओनू जिहदे नाल मैनूं कोई काम है, बोटी तो जानी है उत्थे जिथे मेरा आर्डर फसिया है, बोटी तो जानी है वहां जहां से मैंने कोई काम करवाना है। माड़े से मुझे क्या काम, वो मेरे किस काम आएगा हजरत? हाँ हजरत, माड़े से भी तुझे काम पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा आगे जाके हजरत। ये माड़ा वही है जिसके लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के गरीब मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और हकीम साहब कहा करते थे बाबा ऐसे जरूर किसी माड़े का असरा बनी, हो सकता कल तेरी भी उंगल फड़ के नाल ले जाओ। ध्यान करना हजरत, हम सबको पता है मेरे मोहल्ले में कितने घर हैं, इसके कितने जी हैं, समझ ही नहीं आती हजरत लोग करते क्या हैं। नहीं, कोई ये फलसफा नहीं है, और ना ये नबी अलैहिस्सलाम ना आपके सहाब और ना हमारे इस्लाफ का ये तरीका रहा है। नहीं, देखो यार गोश्त बेच किदे घर चल रहा है, फलाने घर उत्थे तो 15-16 जी रहिंदे ने, बीबी खुदा दा खौफ का है कि 4 बोटियां लैके चली, बता चल उन्होंने एक टाइम का डंग बनेगा हजरत। हाँ, बड़ा ध्यान करो, कुर्बानी की मफहूम को समझो, कुर्बानी करनी है, दिल नहीं जलाना। अच्छा फिर एक और शैतान, ये शैतान है ये पता नहीं, 4 बोटियां देने वालों का फलसफा नहीं जी मुहल्ले च किन्ने ने, ओ भाई उन्हें तेन दसिया आके कि मैं भी भेजना, हो सकता है वो भेजे ही ना उस घर, तू इस सास पे वहां 4 बोटियां भेज रहा है, नहीं उन्हें भी तो कुर्बानी की थी, उन्हें भी तो भेजना है, अगर उसने ना भेजा तो फिर क्या करेगा तू? नहीं हजरत, कुर्बानी करो हजरत, कुर्बानी समझो, कुर्बानी के मफहूम को, फलसफा समझो कुर्बानी का, और करके देखना हजरत, फिर देखो कैसा दिल में सुकून उतरेगा, कैसा दिल में, कोई लाजिम नहीं है अपने अपने। मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह किसी ऐसे मामले से, मेरा ताल्लुक फतेहगढ़ से है, पीछे फतेहगढ़ गरीब एक इलाका, मेरी गली आज भी बड़ी माड़ी है, मुझे आज भी याद है मेरी गली में 4 या 5 ही घर हैं जो कुर्बानी करते, और अल्लाह का शुक्र है 2-3 कुर्बानी इधर गुजरी, मैं थे किसी ने गोश्त नहीं देता, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ये मेरा मोहल्ला अमीर मोहल्ला है माशाल्लाह। शराजी साहब, जमील साहब, सर यूनुस साहब, रिजवान भाई और माशाल्लाह बड़े वकार भाई, माशाल्लाह कुर्बानी होती है, लेकिन वो मेरा मल्ला गरीब, मैं हर साल पैकेट बना के उथे लै जाना और अपनी गली च बनना हजरत। बड़ा देखो कितने जरूरत है हजरत, रजिया नूं ना रजाओ यार, देखो जरूरत कितने वे, जरूरत कितने वे, देखो जो ऐत की कुर्बानी कर लो, पूरी लिस्ट बनाओ यारो, मेरा केड़ा केड़ा जानने वाला माड़ा है, केड़ा केड़ा होना चाहिए गरीब है, केड़ा केड़ा है, समझो कुर्बानी का फलसफा, फिर देखो